الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج انشاءاللہ وضو کے فضائل آپ احباب کے سامنے بیان ہوں گے۔ وضو عظیم الشان عبادت ہے۔ وضو طہارت و پاکیزگی کا سبب ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پسندیدہ ہے۔ قرآن و حدیث میں وضو کے بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں اور بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ بھی کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالی خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے وضو کو نماز کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ بہت ساری عبادات ہیں جن کے لیے وضو شرط ہے۔ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضأ، جس شخص کو حدث یعنی ناپاکی لاحق ہوئی اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ نماز کے لیے وضو ایسی شرط ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بغیر وضو نماز پڑھنے کو علماء نے کفر لکھا ہے، اس لیے کہ بے وضو نماز پڑھنے والے نے نماز کی توہین کی ہے، اور عبادت کی توہین ویسے بھی کفر ہے۔ تو وضو کے فضائل میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوضوء نصف الایمان، وضو آدھا ایمان ہے۔ وضو سے ظاہری طہارت حاصل ہوتی ہے اور توحید و رسالت کے اقرار سے باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اسے نصف ایمان کہا گیا ہے۔ اور مزید وضو کے فضائل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن وضو کرتا ہے اور اس میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے اور اس پر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے دھل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے دھل جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے یا جن کے لیے اس کے پاؤں استعمال ہوئے تھے، حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ نیک اعمال کی تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل ہو، اور ان کے داغ دھبوں کو وہ دھو لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، یہ قرآن ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا، پھر وہ ازراہ ندامت، ازراہ شرمندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوار کرنے لگا، اور اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اس آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حکم صرف میرے لیے ہے؟ کیونکہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، تو اس کے لیے تو یہ پروانہ آ گیا، تو وہ پوچھنے لگا یا رسول اللہ یہ حکم صرف میرے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لجمیع امت کلہم، میری ساری امت کے لیے یہی حکم ہے۔
یاد رہے کہ یہاں جو گناہوں سے مراد ہے یہ گناہ صغیرہ ہیں کہ جن سے نیکیاں کرنے سے جو ہے نا وہ گناہ صغیرہ مٹ جاتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب ہم گناہ کبیرہ کریں گے، وضو کر لیں یا کوئی بھی نیکی کر لیں تو ہمارے گناہ مٹ جائیں گے، تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے کہ جو گناہ صغیرہ کرتا ہے تو وہ کوئی بھی نیکی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ صغیرہ معاف فرما دے گا، اور اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری معمولی برائیاں اور خطائیاں معاف کر دیں گے۔ یہ بھی قرآن پاک کا مفہوم اور قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے۔ تو وضو سے گناہ کب معاف ہوتے ہیں اس کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، کہ جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح سے وضو کیا، اس میں دیکھے کہ کہیں کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، اچھے طریقے سے وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں سے نیچے سے بھی وہ گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی پانی بہاتا ہے اچھے طریقے سے تو وہ وضو جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اچھی طرح سے وضو کیا جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات اور وضو کی سنن اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے اچھے طریقے سے وضو کیا تو یہ وضو اعضاء کے ساری میل کچیل دور کر دے گا اور باطنی پاکیزگی کے سبب بھی بنے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ وضو کی حفاظت مومن کو چاہیے کہ اپنے وضو کی زیادہ سے زیادہ اوقات میں حفاظت کرے۔ ہمیشہ باوضو رہنا ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحافظ الوضوء الا مؤمن، ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام مومن ہی کرتا ہے۔ اور 7 خصلتیں عادتیں احادیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 7 خصلتیں عطا فرما دیتا ہے، جو ہمیشہ پابندی کے ساتھ وضو پہ رہتا ہے۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں جو باوضو رہتا ہے۔ اور دوسری خصلت کیا ہے کہ اعمال لکھنے والے فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں لکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ باوضو جو ہے، اور اس کے بدن کے تمام حصے جو ہے نا وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اور بعض جماعت میں اس کی پہلی تکبیر بھی کبھی نہیں چھوٹتی۔ اب بندے کو پہلے سے وضو ہو اور کہیں بھی جاتا ہے، کہیں بھی کسی بھی مسجد میں چلا جائے، اب وہ دیکھتا ہے اس کو وضو ہوگا تو وہ جا کر جماعت میں پہلے ہی شامل ہو جائے گا، اس سے تکبیر تحریمہ بھی نہیں چھوٹے گی، اور فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جان نکلنے کے وقت اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے جو باوضو رہتا ہے، اور جب تک وضو میں رہے گا اللہ تبارک و تعالی کی امان میں رہتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی طہارت عطا فرمائے، اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا اور سنا اس کا ثواب اپنے مرحوم مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو ایصال کرتے ہیں۔ مالک و مولا ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں دین و دنیا کی خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ نبی اللہ۔